بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 9 جو کہ ایک نظم ہے ابر بہار، ہے نا۔ یہ نظم کا عنوان ہے ابر بہار، جس کا مطلب ہے بہار کی ابر یا بہار کی بادل، جو بہار میں بادل چھاتے ہیں اس کے اوپر یہ نظم ہے۔ تو یہ دیکھیے، لکھنے والے جو شاعر ہے اس کا نام تلوک چند محروم شاعر کا نام ہے۔ تو ہم نظم پڑھے اس سے پہلی بات جو ہے یہ پڑھتے ہیں ہم۔ آپ نے سردی کے موسم کے ختم ہوتے ہوتے درختوں کے خوش پتے گرتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ بعض درختوں سے تو اتنے پتے جھڑتے ہیں کہ سوائے ٹہنیوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس موسم کو پتجھڑ یا خزاں کہتے ہیں۔ سردی ختم ہونے کے بعد جیسے ہی گرمی شروع ہوتی ہے، درختوں پر ہرے ہرے نرم پتے نکل آتے ہیں۔ مختلف درختوں اور پودوں پر پھول کھلنے لگتے ہیں۔ یہ موسم جو ہمارے یہاں مارچ اپریل میں شروع ہوتا ہے، ماحول کو رنگین اور خوشنما بنا دیتا ہے۔ اسے موسم بہار کہتے ہیں۔ بہار کے اس موسم میں اگر بوندا باندی ہو تو مٹی مہکنے لگتی ہے، جنگلوں اور باغوں میں کا منظر سہانا ہو جاتا ہے۔ ذیل کی نظم میں بہار کے اسی موسم کی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ یعنی بہار کا جب موسم آنا شروع ہوتا ہے، جب بارش کی بوندا باندی ہوتی ہے، تو اسی خوبصورت منظر کو جو ہے یہاں بیان کیا گیا اس نظم میں۔ تو جان پہچان یعنی شاعر کا تعارف ہے۔ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں شاعر کا تعارف۔ دیکھیے، محروم کا اصل نام تلوک چند تھا۔ وہ یکم جولائی 1887 کو گوجرانوالا پاکستان میں پیدا ہوئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ راولپنڈی میں اردو فارسی کے استاد ہو گئے۔ سن 1947 میں وہ ہندوستان آئے اور دہلی میں رہنے لگے۔ ان کی کلام میں اخلاقی اور نیچرل مضامین ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں فطرت کی منظر کشی بڑے مؤثر انداز میں کی ہے۔ گنجمانی، رباعیات محروم، کاروان وطن، بہار طفلی وغیرہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ 6 جنوری 1966 کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے تعارف مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے یہاں تک ایک بند پڑھوں گی میں، آپ کو پڑھ کر اس کی جو ہے تشریح کر دوں گی، یعنی ایکسپلین کر دوں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ دھیان سے سنیں گے۔ مستی لٹا رہی ہیں بڑھتی ہوئی گھٹائیں، جنگل سے آ رہی ہیں قیامت بھری ہوائیں، اس دور کی ہوا کو، نئے رنگی فضا کو، مہکا اثر دیا ہے ابر بہار تو نے۔ تو اس والی بند میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر جو ہے بادل منڈلا رہے ہیں نا، کالی کالی گھٹائیں چھا رہی ہیں، اور گھٹائیں جب چھاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان بڑھتی ہوئی گھٹاؤں کے میں مستی کا عالم، مطلب عالم جو ہے اتنا خوبصورت اور مست ہو جاتا ہے کہ جنگل سے آنے والی ہوائیں بھی جو ہے مدہوش کر دینے والی ہوتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں جو ایسی لگتی ہیں جیسے نشیلی ہیں۔ اس موسم کی ہوا نے ماحول میں نئے نئے رنگ بھر دیے۔ نئے رنگی یعنی نئے رنگ، نئے رنگی فضا کا یعنی یہ نئے نئے رنگ کی جو ہوا آ رہی ہے، اس ہوا کو جو ہے ابر بہار نے شراب کی مستی کا سا اثر دیا ہے۔ میں یعنی شراب ہوتا ہے نا، تو میں کا اثر دیا ہے یعنی کہ شراب کا سا اثر دیا ہے، یعنی یہ ماحول کو ایک دم نشیلا کر دیا ہے۔ اب اگلا بند پڑھتے ہیں ہم۔ رنگین ہے صحن گلشن، صحرا زمردی ہیں، ہر شاخ گل بدامن شبنم سے گہرے ہیں، گلشن کو، جنگلوں کو، کھیتوں کو، وادیوں کو گنجے گہر دیا ہے ابر بہار تو نے۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ابر بہار کی وجہ سے گلشن کا صحن جو مختلف رنگوں سے سجا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ مختلف رنگوں سے سجا ہوا کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ کیونکہ الگ الگ رنگ کے پھول کھل گئے نا اس میں۔ جنگل اور ریگستان بھی سرسبز و شاداب نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ وہاں ہریالی چھا گئی ہے، سب جگہ ہریالی ہریالی نظر آ رہی نا۔ پھولے سے لدی ہوئی ہر شاخ ہے اور اس پر جو ہے شبنم موتیوں کی طرح چمک رہی ہے۔ اے ابر بہار، تو نے جنگل میں جو ہے منگل کر دیا ہے، جنگل کو تو نے منگل کر دیا ہے، گلشن میں، جنگل میں، کھیت میں، وادیوں میں تو نے جو ہے موتیوں کا خزانہ لٹا دیا ہے۔ کنجے گہر کا مطلب ہوتا ہے
موتیوں کا خزانہ. ٹھیک ہے. اب اگلا بند پڑھتے ہیں ہم. دنیا رنگ و بو ہے اپنی مہک پہ نازاں، سبزہ کنارے جو ہے اپنی لہک پہ نازاں. سرو سمن بھی دلکش خاک چمن بھی دلکش، سب کچھ مگر دیا ہے ابر بہار تو نے. تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کی خوشبو سے جو ہے ساری دنیا جو ہے مہک اٹھی ہے. اس مہک پر دنیا ناز کر رہی ہے. بہت ہی مطلب اچھا لگ رہا ہے، یہ والی خوشبو سب کو لبھا رہی ہے. نہر کا کنارہ بھی جو ہے سرسبز و شاداب معلوم ہو رہا ہے، یعنی نہر کے کنارے پر بھی ہریالی چھا گئی ہے. نہر اپنی لہروں پہ ناز کر رہی ہے. سرو اور چمیلی بھی دلکش معلوم ہو رہی ہے، یہاں تک کہ چمن کی خاک یعنی چمن کی مٹی تک لوگوں کے دلوں کو لبھا رہی ہے. مراد یہ ہے کہ ابر بہار نے سب کچھ دیا ہے. مٹی میں بھی ایسی طاقت بخشی ہے کہ ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے. آنے کو یوں بھی آتی فصل بہار لیکن، یہ لطف کب دکھاتی ابر بہار تجھ بن. کوہسار کو چمن کو ہر منظر کہن کو شاداب کر دیا ہے ابر بہار تو نے. تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آنے کو تو فصل آتی ہے مگر بہار والی فصل اس کی تو کچھ بات ہی الگ ہے. مگر اے ابر بہار تیرے بغیر یہ مزہ نہیں ہوتا ہے نا. تو نے پہاڑ کو چمن کو ہر پرانے منظر کو، منظر کہن یعنی پرانا منظر، پرانے منظر کو ایک نیا پن دیا ہے. یعنی خشک زمین جسے لوگوں نے پرانا منظر سمجھ کر بھلا دیا تھا نا، وہ پرانا لگ رہا تھا، اچھی نہیں لگ رہی تھی نا، اب ایک نیا نظارہ ہے. ابر بہار نے آج پھر ان پرانے منظر کو نیا پن دے دیا ہے. یعنی سوکھی اور بنجر زمین بھی ہری بھری ہو گئی ہے، یعنی ہر جگہ جو ہے ہریالی ہریالی ہے باہر کے آنے سے. اب دیکھیے یہاں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل. تو اب یہ دیکھیے خلاصہ کلام یعنی پورے نظم کا خلاصہ ہے. موسم بہار میں جب بادل امٹ آتے ہیں تو درختوں پودوں کے ہرے بھرے ہرے ہرے نئے پتوں سے سارا منظر سہانا ہو جاتا ہے. چمن میں رنگ برنگے پھول کھلنے کی وجہ سے ہوائیں مہک اٹھتی ہیں، زمین اور پہاڑوں پر شادابی پھیل جاتی ہے. درختوں کی شاخوں پر بھی پھول اپنا حسن دکھاتے ہیں. ابر بہار آتے ہی ساری زمین پر ہریالی چھا جاتی ہے، گویا ابر بہار نے سبز رنگ کی چادر بچھا دی ہو. یعنی ایسا لگتا ہے ہر جگہ جو ہے ہرے رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہو، ہے نا. تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے معنی و اشارات یعنی الفاظ اور معنی شروع ہوتے ہیں. تو یہ الفاظ ہے، یہ معنی میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں. آپ لوگ اچھی طرح سے توجہ سے سن لیجئے، اس کے بعد آپ لوگ خود بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے مد بھری نشیلی مدہوش کرنے والی، نئے رنگی فضا ماحول کی جادوگری. نئے رنگی فضا یعنی نئے رنگ کی ہوا میں شراب صحرا ریگستان جنگل. زمردی ریگستان زمردی ہرے رنگ کے ہیرے جیسا، گل بدامن پھولوں بھرا دامن، گوہری موتیوں سے بھرا ہوا. کنج گوہر موتیوں کا خزانہ یا مراد شبنم ہے. یعنی ہر جگہ جب باہر کے موسم میں جو ہے رات کو شبنم چھاتی ہے تو ہر جگہ ایسا لگتا ہے نا باریک باریک موتیوں سی پڑی ہوئی ہے، تو اسی کو کہہ رہے کنج گوہر یعنی موتیوں کا خزانہ. دنیا رنگ و بو رنگ اور خوشبو کی دنیا. کنارے جو نہر کا کنارہ، لہکنا جھومنا ہوا سے ہلنا. سرو ایک سیدھا اور اونچا درخت. سمن چمیلی. کوہسار پہاڑ. کوہن پرانا. تو آگے چلتے ہماری مشق آگے سٹارٹ ہو گئی ہے. دیکھیے یہ دیکھیے مشق ہماری سٹارٹ ہے. پہلا سوال ایک جملے میں جواب لکھیے. تو یہاں پر ایک جملے کے جوابات ہیں، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دی ہیں، وہ دیکھ لیں گے آپ لوگ. جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں گے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. دیکھیے میں نے آپ لوگوں کے لیے جوابات بھی ریڈی کر دیے ہیں. یہ دیکھیے پہلا سوال ہے موسم بہار سے پہلے کون سا موسم آتا ہے؟ موسم بہار سے پہلے سردی کا موسم آتا ہے. خزاں کو پتجھڑ کا موسم کیوں کہتے ہیں؟ خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، اس لیے اس موسم کو پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں. تلک چند محروم کہاں پیدا ہوئے؟ تلک چند محروم گوجرانوالا پاکستان میں پیدا ہوئے.
ہوائیں کیا کر رہی ہیں؟ ہوائیں مستی لٹا رہی ہیں۔ مد بھری ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مد بھری ہوائیں جنگل سے آ رہی ہیں۔ ابر بہار نے فضا کو کیا دیا ہے؟ ابر بہار نے فضا کو مے کا اثر دیا ہے۔ یہاں پر ڈیش ہوگا، یہ سوال نشان نہیں۔ ابر بہار کی وجہ سے گلشن، جنگل، کھیتوں اور وادیوں کو کیا ملا ہے؟ ابر بہار کی وجہ سے گلشن، جنگل، کھیتوں اور وادیوں کو کنج گوہر ملا ہے۔ اب اگلا سوال 8واں ہے، دیکھیے، اپنی مہک پر کون نازا ہے؟ رنگ اور خوشبو کی دنیا اپنی مہک پر نازا ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے، یہ دیکھیے 8 سوالات ہمارے ہو گئے مکمل۔ اگلا سوال ہے یہ، پہلے بند میں شاعر نے ہوا کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو یہ دیکھیے جواب ہے، پہلے بند میں شاعر نے ہوا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہوائیں جنگل سے آ رہی ہیں، مستی لٹا رہی ہیں، ہوائیں نشیلی ہیں، جادو بھری ہیں، اور ابر بہار نے ہوا کو مے کا اثر دیا ہے۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں، غور کر کے بتائیے، یہ غور کر کے ہمیں بتانا ہے، منظر کون کو ابر بہار نے دلکش کیسے کیا؟ منظر کون یعنی پرانا منظر جو ہے، ابر بہار نے اس کو اچھا دلکش پرکشش کیسے بنایا؟ ابر بہار کی وجہ سے درختوں پر نئے پتے نکل آئے ہیں، نئے پھول کھل اٹھے ہیں، ہر طرف شادابی بکھری ہوئی ہے۔ اس طرح ابر بہار نے منظر کون کو دلکش بنا دیا ہے۔ اب اگلا کوشچن ہے، دیکھیے، نظم کی مدد سے واضح کیجیے کہ ابر بہار کی آمد سے قدرتی مناظر میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو یہ دیکھیے جواب ہے، ابر بہار کی آمد سے قدرتی مناظر میں بہت خوبصورت تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ جب بادل امڑ کر آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، تو درختوں پودوں پر نئے ہرے پتے نکل آتے ہیں، ہوائیں نشیلی اور مدبری ہو جاتی ہیں، باغوں میں رنگ برنگے پھول کھلنے لگتے ہیں، پھولوں کی مہک سے ہوائیں بھی مہک اٹھتی ہیں، پتوں پر شبنم موتیوں کی طرح چمکتی ہے، باغ، جنگل، کھیت، وادیاں سب سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ ابر بہار آتے ہی ساری زمین پر ہریالی چھا جاتی ہے، گویا ابر بہار نے زمین پر سبز رنگ کی چادر بھی بچھا دی ہو۔ اب اگلا کوشچن دیکھیے، تلاش و جستجو، اس نظم میں رنگ سے رنگین، زمرد سے زمردی، گوہر سے گوہری جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو درج ذیل الفاظ کو بھی اس طرح تبدیل کیجیے، یعنی یہ الفاظ دیے ہوئے ان کو بھی ہمیں اس طرح تبدیل کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے، سنگ سے سنگی، آتش آتشی، ریشم ریشمی، زر زری، سیم سیمی۔ اب اگلا کوشچن ہے، اس نظم میں نازا ایک لفظ آیا ہے، یہ ناز سے بنا ہے، ایسا ہی شاد سے شادہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ درج ذیل الفاظ کن لفظوں سے بنے ہیں، پہچانی۔ تو یہ لفظ دیے ہوئے ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ کن لفظوں سے بنے ہیں، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ دیکھیے جیسے یہ رقصہ رقص سے بنا ہے، سوزاں سوز سے، ہجراں ہجر سے، فرحاں فرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے لفظ بھی میں نے بنا دیے، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اب اگلا ہے وسعت میرے بیان کی، تو نظم کے دوسرے بند کا مطلب بیان کیجیے۔ تو یہ نظم کے جو دوسرے بند ہے اس کا مطلب یہ دیکھیے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا ہے، بس آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کیجیے، میں آپ لوگوں کے لیے سبھی کام کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ نظم کے دوسرے بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ابر بہار کی آمد سے باغ پھولوں سے رنگین ہو جاتے ہیں، صحرا جنگل زمردی یعنی ہرے رنگ کے ہیرے کی مانند روشن دکھائی دینے لگتے ہیں، ہر شاخ پھولوں سے بھر جاتا ہے، گلشن، کھیت، جنگل، وادیوں میں پتوں پر، پھولوں پر، بلکہ ہر طرف شبنم کے قطرے ایسے بکھرے ہوتے ہیں جیسے موتیوں کا خزانہ لٹایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا سینٹنس دیکھیے، اگلا ہمارا ہے یہ عبارت آموزی، یہاں پر دیکھیے، تو عبارت آموزی میں ایک چھوٹی سی نظم دی گئی ہے نا، آ گیا پھر بہار کا موسم، دل کشاں جا فضا موسم، تازگی چھا گئی فضاؤں میں، زندگی آ گئی ہواؤں میں، نئی رونق ہے کوثاروں میں، جنگلوں اور سبزہ زاروں میں، روپ ہر چیز پر نیا ہے اب، رنگ ہر شے کا خوش نما ہے اب، جھومتے ہیں درخت خوش ہو کر، کونپلیں پھوٹتی ہیں شاخوں پر، خاک اڑتی تھی جس جگہ پہلے، فرش مخمل محاذ ہے
सब्ज़े से, यानी ये भी बाहर के ऊपर ही नज़्म है। तो इसके सवालात दिए गए हैं, तो मैंने ये सवालात भी आप लोगों के लिए देखिए, इसके जवाबात रेडी कर दिए हैं, ये भी आप लोग देख लेंगे। ये देखिए सवाल, पहला सवाल है इस नज़्म को मुनासिब उन्वान दीजिए, यानी हमें टॉपिक देना है ना। तो ये देखिए इबारत आमोज़ी इस नज़्म का मतलब उन्वान मैंने दे दिया, मौसम बहार या बाहर का मौसम, दोनों में से कोई सा भी एक लिख लेंगे, दोनों ही राइट है, दोनों ही सही लग रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ताजगी छा गई फ़िज़ाओं में, ज़िंदगी आ गई हवाओं में, नज़्म अब्र बहार में इस शेर से मिलता जुलता हुआ बंद तलाश करके लिखिए। जो हमने नज़्म पढ़ी है उसमें से देखिए ये वाला है ना, मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क़यामत भरी हवाएं, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह है ना, ये ताजगी छा गई फ़िज़ाओं में, है ना। अभी अगला क्वेश्चन है, खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, फर्श मखमल वहाँ है सब्ज़े से, नज़्म अब्र बहार में इन बात को किन लफ्ज़ों में बयान किया गया, यानी जहाँ पहले खाक मिट्टी उड़ रही थी ना, वहाँ अब ऐसा लग रहा है जैसे हरे जो है फर्श बिछ गए, मखमल के हरे फर्श बिछ गए ना। तो इस वाली नज़्म में जो हमने पढ़ी है अब्र बहार, उस वाली नज़्म का ये देखिए, कोहसार को चमन को हर मंजर कोहन को शादाब कर दिया है अब्र बहार तूने, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, बाहर के आने से फ़िज़ा हवा पहाड़ और जंगल के माहौल में क्या तब्दीली आई। तो ये देखिए जवाब है, बाहर के आने से फ़िज़ा में ताजगी छा गई, हवाओं में ज़िंदगी आ गई है, पहाड़ों पर और जंगल में नई रौनक आ गई है, ठीक है। तो अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जुमले दुरुस्त करके लिखिए। तो ये भी मैंने लिख दिए आप लोगों के लिए जुमले दुरुस्त करके, तो आगे पीछे जुमलों को करके लिखा हुआ है ना, देखिए घाट को खटमलों हूँ मौत के उतारता इन, तो जवाब है इन खटमलों को मौत के घाट उतारता हूँ। अब दूसरा है, हुआ बहुत सदमा आज़ाद को, तो जवाब है आज़ाद को बहुत सदमा हुआ। तीसरा है, झूमता झामता आया चला तक कोठरी, यानी झूमता झामता कोठरी तक चला आया। चौथा है, एक 10-12 हड्डी पसली की कर दी, यानी 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। तो ये देखिए मैंने दुरुस्त कर दिए हैं जुमले, वो भी आप लोग अच्छी तरह से चेक करके लिखेंगे अपनी नोटबुक में जब सवाल जवाब तैयार करते हैं, स्कूल का काम तैयार करते हैं। तो आप लोग अब ये देखिए, सरगर्मी या मनसूबाबंदी इसको कहते हैं, जो अमली काम होता है, हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है जिसे आपको करना होता है। यानी यहाँ पर लिखा है कि बरसात के मौसम में आपके साथ पेश आने वाला कोई दिलचस्प वाक़या 15 सत्रों में बयान कीजिए, यानी बरसात के मौसम में आपके साथ कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या पेश आ गया हो तो उसे 15 लाइनों में आप लिख लेंगे। तो ये काम आप लोग खुद कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।